آپ اس کائنات کے اندر آئے اور اس کائنات میں آنے کے بعد آپ نے تمام مقام اور مراتب جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے تھے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے، عقیدت رکھنے والے، حضور کے ساتھ انس رکھنے والے، میرے آقا مولا کی محبت میں فنا ہو جانے والے جتنے میرے آقا مولا کے غلام تھے انہوں نے دیکھ لیا۔ اب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جتنے کمال اور مقام و مرتبے عطا فرمائے ہیں ان پر لوگوں کو تکلیف، ان پر لوگوں کو تکلیف۔ یہ ابھی حالیہ ایک مسئلہ چل رہا ہے، وہ سور کے منہ والا مولوی، وہ کیا نام ہے اس کا، طارق مسعود، وہ کراچی والا، یہ جو شادیاں کرانے والی وہ موسیقی ہوتی ہے نا، ان کا کردار ادا کرتا ہے۔ وہ جناب یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کر ترغیب دیتا ہے بچوں کو کہ 4 شادیاں کرو، 5 کرو، جناب 2 کرو، 3 کرو۔ وہ سور کے منہ والا مولوی وہ یہ کہتا ہے کہ قرآن میں لنسفعن، یہ جو سورۃ علق کے اندر آیا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ جو قرآن میں یہ آیت آئی ہے لنسفعن، یہ ٹیکنیکل غلطی ہے، یہ گرامر کی غلطی ہے، یہ ایسی غلطی ہے کہ جس کا حضور علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا۔ پہلی بے ادبی کیا، پہلی گستاخی کیا کہ حضور علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا، حضور علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا۔ اب عقل کے اندے تجھے نون خفیفہ اور نون تنوین کے قاعدے معلوم ہوں، ان کی تعلیل معلوم ہو، تب تم عوام کے سامنے آ کر بیان کرو کہ نون خفیفہ کیا ہوتا ہے، نون تنوین کیا ہوتا ہے۔ در حقیقت نون تنوین ہی نون ساکن ہوتا ہے، نون تنوین ہی نون ساکن ہوتا ہے۔ اب یہ پہلی گستاخی اور بے ادبی کہ لنسفعن کے آگے الف لکھ دیا گیا، تنوین لکھ دیا گیا، حضور علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا۔ پہلی گستاخی حضور علیہ السلام کی۔ دوسری گستاخی اللہ کی، جس کا یہ کلام ہے۔ کس کی گستاخی؟ بولیے کس کی گستاخی؟ جس کا یہ کلام ہے، کیونکہ رب نے خود فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ بھائی ملحدین اٹھ کر آپ سے سوال کر سکتے ہیں، وہ کہیں گے کہ یار آپ کا رب کہتا ہے کہ میں نے نازل کیا اور میں ہی محافظ ہوں۔ محافظ کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنے والا، محافظ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس انداز میں اس کی حفاظت کرے کہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ لیکن آپ کے خود ہی کے مولوی یہ کہنے لگے کہ اس میں غلطی ہے۔ اب وہ محافظ کیسا کہ جس نے اتنی بھی حفاظت نہیں کی کہ اس میں غلطی آ گئی؟ یہ سوال اعتراض اٹھ سکتا ہے یا نہیں اٹھ سکتا؟ کبھی ملحدین کے ساتھ آپ کی ڈبیٹ ہو، آپ کو پتہ چل جائے وہ کہاں تک اعتراضات کرتے ہیں، جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں کہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ خیر، اس سور کے منہ والے مولوی نے جناب یہ جملہ کہا، اس نے کہا کہ یہ غلطی جب اللہ کا قرآن نازل ہوتا تھا حضور علیہ السلام پڑھ دیتے تھے، صحابہ کرام لکھ دیتے تھے، تو یہاں پر جو لنسفعن لکھا صحابہ کرام نے، چونکہ عربی گرامر وہ بھی نہیں تھے جانتے، ان سے بھی غلطی ہو گئی، اس واسطے حضور بھی امی تھے، حضور بھی امی تھے۔ امی کا معنی ہوتا ہے ان پڑھ، حضور بھی امی تھے، اس وجہ سے حضور کو بھی پتہ نہیں چلا، صحابہ نے بھی غلط لکھ دیا۔ اب تیسری گستاخی جو ہے وہ صحابہ کرام کی ہے۔ تیسری گستاخی کس کی ہے؟ بولو یار، نہ ڈرو گے، بولو کس کی گستاخی ہے؟ صحابہ کرام کی تیسری گستاخی ہے کہ وہ گرامر نہیں تھے جانتے۔ آج کا مولوی گرامر جانتا ہے، حضور گرامر نہیں تھے جانتے۔ آج کے مولوی کو عربی زیادہ آ گئی ہے، وہ جو عرب کے رہنے والے تھے صحابہ کرام، ان کو عربی نہیں دیا۔ یہ کس طرح کا فلسفہ ہے؟ یہ پریشان ہونے والی بات نہیں۔ حضور کی بے ادبی کرنے والا، حضور کی گستاخی کرنے والا، اللہ کا قرآن فرماتا ہے اُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، اے محبوب جو آپ کی شان میں بکواس کرے، جو آپ کی شان میں بھونکے، وہ تو زنا کی پیداوار ہے، وہ تو اپنے حقیقی باپ کا نہیں۔ پھر آگے اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے؟ اُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ، فرمایا کہ محبوب یہ جو آپ کی شان میں بھونکتے ہیں، یہ ان کا منہ تو اپنا ہے ہی نہیں، ان کو تو سور کا منہ لگا ہوا ہے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، 29واں پارہ سورۃ قلم اور 11ویں یا 12ویں آیت ہے۔ فرمایا ان کے تو منہ ہی اپنے نہیں، سور کے منہ والے ہیں یہ جو آپ کی شان میں بکواس کرتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں، یہ سور کے منہ والا جو حضور کی شان میں جس نے بے ادبی کی ہے، یہ پاکستان میں رہنے کے لیے شرط ہے کہ حضور کی تابع داری کرنی پڑے گی۔ جی، پاکستان میں رہنے کے لیے شرط ہے، یہ فرض عین ہے، جس نے پاکستان میں رہنا ہے اس نے ادب مصطفیٰ کرنا ہے۔
جو حضور کا ادب نہیں کرے گا وہ یہاں پہ نہیں رہ سکتا۔ ہوں معافیاں منگتا ہے نا بھائی جناب کہ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے یہ غلطی ہوگی، یہ یاد رکھیں قانون ہے، ہر شخص کو معافی ہے، یہ قانون ہے، ہر شخص کو معافی ہے۔ سبقت لسانی ہو جائے، عوام الناس کے سامنے آ کر رجوع کر لے، معافی ہے۔ اگر غلطی کے ساتھ کچھ جملے ادا ہو جائیں، عوام الناس کے سامنے آ کر رجوع کر لے، معافی مانگ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں معافی مل جائے گی۔ لیکن گستاخ رسول کی معافی نہیں ہے۔ حضور کا بے ادب ہو گیا، حضور کی گستاخی کر دی یا اللہ کی گستاخی کر دی، اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ ایک تو ہے بندہ مسلمان ہی نہیں، کافر ہے، ایک بندے کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں، اس پر شرعی حکم اور لگے گا، کیونکہ اس نے تو کلمہ پڑھا ہی نہیں، اس کی تو ساری زندگی بتوں کے سامنے پوچھتے ہوئے اور جھکتے ہوئے گزر گئی، وہ تو رب کو مانتا نہیں تھا، اس نے غفلت میں جو اللہ کی توہین کی، جب وہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہوگا تو اسلام اسے ویلکم کرے گا۔ لیکن ایک شخص اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلوائے، کلمہ بھی حضور کا پڑھے، اس کے باوجود اللہ کی بھی گستاخی کرے، اللہ کے رسول کی بھی گستاخی کرے، ایسے اشخاص کے لیے کوئی معافی نہیں۔ پھر یہ ایک قانون بن جائے گا، یہ ایک رواج بن جائے گا، کیونکہ ہمیشہ ایسے مسائل کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر آج یہ معاملات چل گئے کہ جناب ہاں بات تو یہ ہے نا کہ دنیا دار کوئی بندہ گستاخی کرے تو اس کے لیے نعرہ جی گستاخ رسول کی ایک سزا سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، تو جے کوئی مولوی گستاخی کرے تو پھر دین کیوں بدل جاتا ہے؟ دین وہی ہے جو رسول اللہ دے کر گئے ہیں، چاہے گستاخی مولوی سے ہو، چاہے پیر سے ہو، چاہے عام دنیا دار سے ہو، حکم وہی رہے گا جو شرعی حکم ہے، کسی کا باپ بھی وہ نہیں بدل سکتا۔ اب یہ اس کام کو روکنے کے لیے خدا نخواستہ کوئی شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں بے ادبی کر دے، بے ادبی کرنے کے بعد ویڈیو بیان ریکارڈ کرائے، جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں معافی چاہتا ہوں، ٹھیک ہے جی، یہ ایک نئی رسم چل پڑے گی۔ اگر آج اس پر نرمی دکھائی، آج اس پر نرمی دکھائی، خدا کی قسم یہ رسم چل پڑے گی، ہر دوسرا شخص حضور کی شان میں بے ادبی کرے گا اور اٹھ کے کہے گا جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں معافی چاہتا ہوں۔ ہمارے باپ کو کوئی گالی دے ہم اس کے گریبان کو پکڑتے ہیں، ہماری ماں کو کوئی گالی دے ہم اتنے غیرت مند ہیں کہ ہم جناب بدلہ لیتے ہیں، اور کیا ساری غیرت آ کر نبی کے نام پر ختم ہو جاتی ہے؟ پھر آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی جب بات آتی ہے، جب حضور کی بے ادبی ہو جاتی ہے، میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی گستاخی یا بے ادبی کر دے تو وہاں پر ہمارا نرم لہجہ کیوں ہو جاتا؟ انسان کے باپ کی بات آئے تو نرم لہجہ نہیں، بولیے پیو نے کوئی گال کٹے سن لو گے جی؟ سن لیں گے؟ بولیے، مجھے شک پڑ رہا ہے، خدا کی قسم شک پڑ رہا ہے، کوئی بندہ باپ کو گالی دے، آپ کے باپ کو آپ کی آنکھوں کے سامنے، آپ چھوڑ دیں گے؟ مجھے نہیں لگتا۔ آپ کی ماں کو کوئی بندہ آپ کی آنکھوں کے سامنے گالی دے، آپ چھوڑ دیں گے؟ نہیں۔ یا جب ماں اور باپ کی ہم نے شان اتنی بنا لی کہ ماں اور باپ کو کوئی گالی دے ہم نہیں سن سکتے، اگر کوئی کتا اٹھ کے ہمارے نبی کو گالی دے ہم پھر کیوں برداشت کر سکتے؟ کیا ہم نے اپنے نبی سے، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر بھی پیار نہیں کیا؟ کیا ہمارے اندر اتنی غیرت اور حمیت باقی نہیں رہی کہ جو مقام اور مرتبہ ہم نے اپنے ماں باپ کو عطا فرمایا ہمارے نبی کو ہم اس سے زیادہ عطا فرما دیں؟ اب اس میں بات دوسری طرف چلی جائے گی، اس میں بھی جا کر وہی لوگ سامنے آتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کا ادب اتنا ہے جتنا اپنے سگے بھائی کا ادب ہے۔ کڑی کے ساتھ کڑی کو ملائیں، بات ادھر ہی جاتی ہے۔ آج سے پہلے ہم نے یہ وارن کیا تھا، ہم نے کہا تھا کہ تم لوگ بے ادب ہو، تم جب بھی اللہ کی شان بیان کرنے لگتے ہو اللہ کی توہین کر دیتے ہو، جب تم رسول اللہ کی شان بیان کرنے لگتے ہو رسول اللہ کی توہین کر دیتے ہو، جب تم قرآن کی شان بیان کرنے لگتے ہو قرآن کی، یہ شانیں بیان کرنا تمہارے بس کی بات ہے ہی نہیں، جب بھی تم شانیں بیان کرنے لگتے ہو تو تم سے بے ادبی اور گستاخی ہو جاتی ہے۔ لیکن عوام تو اتنی خوش تھی،
کہ ایک چکندر جیسا شخص ہمیں ملا ہوا ہے جو جناب والا ہر دوسرے دن بعد آ کے کہتا ہے کہ 4 شادیاں کر لو، کرائے کے مکانوں پہ رہ لو۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ جتنے ملعون دین چھوڑ کے آپ کو جناب یہ لطیفے سنائیں گے اور جناب آپ کو انٹرٹینمنٹ کریں گے، یہ سارے کے سارے دین سے بہت دور ہیں، بہت دور ہیں، دین کی تال کا بھی نہیں پتا، اور اپنے نام کے ساتھ بندہ مفتی لگا کر یہ کہنے لگے کہ حضور کو علم نہیں تھا۔ تیرا اپنا علم کتنا ہے جی؟ اپنا علم کتنا ہے؟ بات تو یہ ہے کہ بندے کے پاس اگر علم ہو اور بندہ کہے کہ مجھے فلاں علم کے اوپر عبور ہے، مجھے جناب فلاں اصول کے اوپر عبور ہے، تو پھر بات ہوتی ہے میدان لگا کے۔ ایک بھگوڑا جو پاکستان سے بھاگ جائے اور کہے اب میں نہیں آؤں گا، اس کا علم ہی کتنا ہے کہ وہ رسول اللہ کے علم کے اوپر اعتراض کر رہا ہے؟ کیا یہ علم کم ہے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دنیا میں رہ کر فرمایا ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ؟ یہ علم کم ہے کہ حضور نے اس دنیا میں رہ